چلو دوستوں، میں ہوں کمر سیما، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بڑے صاحب، بڑی خاص ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ دھیرے دھیرے تمام مسلم ورلڈ کے بڑا قریب ہو گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں جی سی سی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، سعودی عرب یو اے کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھارت کا ریپبلک ڈے ہے 26 جنوری کو، کل آئی تھنک، اور اس کے لیے جو پریزیڈنٹ سی سی ہیں ایجپٹ کے، ان کو انہوں نے بلایا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ مسلم ورلڈ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو؟ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر تاکہ ہاتھ والا رکھیں، پاکستان کو ان سے علیحدہ کریں، مسلم ورلڈ کے اوپر ایک جو منوپلی تھی پاکستان کی کسی دور میں کشمیر کی وجہ سے رہی، یا انڈیا کے حوالے سے جو ایک امیج پاکستان بناتا رہا، اس کو توڑا جائے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس پرائم منسٹر مودیز پلان اینڈ ہز ویژن کہ یہ جو مسلم ورلڈ کے قریب ہونا، اینڈ دین ہر ریپبلک ڈے پہ کسی نہ کسی کو بلانا؟ وہ لاسٹ ٹائم انہوں نے محمد بن زید کو بھی بلایا تھا۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، یہ تو میرے نزدیک یہ بھارت کی شروع دن سے پالیسی رہی ہے کہ مسلم دنیا کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قریبی تعلق پیدا کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑی ایک پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ ہسٹوریکلی بھارت کا مسلم دنیا کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ یہ جو کانفلکٹ آرٹیفیشلی کریٹ کیے گئے یا ہو رہے ہیں، یہ تو بہت ریسنٹ ہیں۔ یا اس میں ایک جو معاملہ بنا تھا جو 1947 میں پارٹیشن کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کا ایک ماحول پیدا ہوا، اس فیکٹر کو آپ ذرا تصور کریں گے، اگر یہ بیچ میں نہ ہوتا تو انڈیا اور مسلم دنیا جو ہے وہ شیر و شکر ہونے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ زیادہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں انڈیا کی اس فیکٹر کو جو کہ ایک کانفلکٹنگ فیکٹر ہے، اس کو اگنور کر کے تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں۔ بہت سارے آپ لوگوں کے اعداد و اطوار، سوچنے کا انداز، ایون جو سوشل سیٹنگ ہے، یہ عورتوں کے جو احترام اور پردے کے سوال ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں، بڑوں سے کیسے پیش ہوا جاتا ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ مشترکہ ہیں ڈسپائٹ دا ریلیجس ڈیفرنسز۔ بلکہ ریلیجس ڈیفرنسز تو ایک ہی ہے جس پہ جو کلیرکس یا جو فنڈامنٹلسٹ ہیں دونوں طرف کے انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا، ورنہ آپ یہ دیکھیں تو تقریباً 99% چیزیں جن کو آپ ویلیوز کہتے ہیں وہ ملتی ہیں۔ کہ مثلا ایک جو ہے بھارت کا ایک ہندو جو ہے وہ اپنے بزرگ کی اس لیے جو ہے عزت نہیں کرتا یا اس کو بزرگ کہتا کہ وہ کوئی ان کی کسی کتاب میں لکھا ہے، یا وہ کوئی اسلام میں جو جیسے بار بار ہر پیج پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ ان کی ایک ویلیو ہے کہ جی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس حساب سے نیچرلی جو ہے وہ انڈیا اپنے سوشو اکنامک فیبرک کی وجہ سے ایک بہت قریبی جو ہے وہ تعلق رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں غالباً آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ انڈیا بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو آپ کی او آئی سی ہے اس کا کینڈیڈیٹ تھا اس کی ممبرشپ کا، اور ایک بالکل جسٹیفائیبل قسم کا کینڈیڈیٹ تھا، چونکہ یہ کوئی اسلامی ملکوں کی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کی، یعنی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی کوآپریشن تھی، کوئی اسلامک سٹیٹس کی کوآپریشن کی کوئی تنظیم نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان نے بہت بڑا سٹینڈ لے لیا اور یہاں تک دھمکی دے دی کہ جناب جو ہے وہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے اگر انڈیا کو شامل کیا گیا، حالانکہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد بھی انڈیا نے جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑا نہیں کہ چلیں جی اگر مسلم دنیا نہیں تو باقی دنیا بہت بڑی ہے، ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپنی پالیسی
اسلامی دنیا کو آؤٹ ریچ کرنے کی اور ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی جاری رکھی۔ انہوں نے بعد میں پھر وہ او آئی سی میں جو ہے وہ آبزرور سٹیٹس کا کیا۔ تو اس طرح کی اگر آپ دیکھیں اس تسلسل میں، تو یہ ان کی ایک دیرانہ قسم کی ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے، جس کے فروٹس اب اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اب خود اسلامی دنیا کے اندر ایک بہت سارے جو چینجز ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ جس طرح کہ سعودی عربیہ نے اپنی جو انٹرنیشنل پوزیشننگ تھی اس کو ری پوزیشن کیا، اور یو اے ای نے جس طریقے سے ایک الگ قسم کا رول جو ہے وہ اپنایا، جس میں زیادہ تر غیر جانبداری اور ثالثی ٹائپ کا ایک رول ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے راستے میں اسلامی دنیا کے ساتھ اتنی گرم جوشی کا اگر راستے میں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ پاکستان تھا، جس طرح کہ اسلامی دنیا کا اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ پیلسٹائن تھا، ورنہ ان کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق بنانے میں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جو ہے، بلکہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے عربوں کے جو خفیہ تعلقات کی ایک طویل ترین ہسٹری ہے، جس میں کہ یہ ساری عرب کنٹریز کے جو شہنشاہ ہیں یا شیخ ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں، یہ خفیہ طریقے سے کبھی غزہ کے راستے سے کبھی بائی ایئر جو ہے وہ فریکوینٹلی اسرائیل وزٹ کرتے رہے، ان کے لیڈروں کے ساتھ ملتے رہے، لیکن بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم پیلسٹائن کے ساتھ ہیں یا ان کا کاز جب تک اسرائیل نہیں مانتا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ کریں گے، لیکن بالآخر انڈیا پورے طریقے سے کامیاب ہوا۔ اس میں ایک تو انڈیا کی اپنی کنسسٹنسی اور ایک مسلسل ورک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ خود عربوں کی ری اورینٹیشن ہے کہ انہوں نے جو دنیا کے بارے میں اپنے رویے تبدیل کیے، جس میں انڈیا اور اسرائیل سر فہرست ہیں، اور اس طرح جو پاکستان یا پیلسٹائن جیسے ایشوز تھے ان کو انہوں نے ڈیٹیچ کیا۔ مثلا پاکستان کو انہوں نے کلیئرلی بتا دیا، جس کے لیے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑی چیخ و پکار ہوئی تھی، بڑی لابنگ ہوئی تھی، ہر قسم کا اثر رسوخ اور بھاگ دوڑ ہوئی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سعودی عرب کو کنونس کیا جائے کہ کشمیر کے ایشو پہ جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن نہ لے، لیکن فائنلی انہوں نے بڑی سختی سے جو ہے وہ بتا دیا تھا پاکستان کو کہ اب ہم جو ہے اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ امریکہ نے بھی ادا کیا کہ امریکیوں نے جب باضابطہ یہ اعلان کیا نا کہ اب ہم انڈیا اور پاکستان کو ڈی بریکٹ کرتے، اور یہ ہر چیز میں ہم جو بریکٹ کرتے تھے یہ اب ہم نہیں کریں گے، انڈیا کے اپنے میرٹس ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارا بالکل الگ تعلق ہے جس کو الگ رکھا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں اب یہ ساری جو ایک گراؤنڈ ورک ہے نا جی 50-60 سال کا، وہ جو ہے اپنے فروٹس دے رہا ہے یا شو اپ ہو رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو اچیومنٹس ہیں ریمارکیبل، اور جس طریقے سے انڈیا ان کو بنا کے پیش کر رہا ہے ان ریمارکیبل اچیومنٹس کو آن ٹاپ آف دیٹ، اس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا وہ جو ایک خاص قسم کا پوسچر تھا اس میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، ایون پاکستان میں، چونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر اگر یہ کہہ سکتا ہے کوئی پرائم منسٹر الیکٹڈ کہ جناب ہم نے سبق سیکھ لیا اپنی حرکات اور سکنات کا، تو اب ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اتنی بڑی کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے سبق سیکھ لیا اپنی، کیا ہے کس سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، یا جو بھی ہمارا پوسچر تھا ٹورڈ انڈیا وہ غلط تھا، تو اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا۔ دوسری طرف انڈیا نے بالکل اتنی الفاظ میں کہا کہ ہم نے پاکستان کی ایکڑی جو ہے وہ نکال دی۔ تو آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک وہ رائٹنگ گردش کر رہی ہے کہ مودی صاحب نے کہا، پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے جب وہ خود ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کہیں گے، تو اس لیے آپ اپنا کام کریں۔ اور اس کا انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب جو انڈیا کا وشواس ہے اپنے آپ پر
وہ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بدلتے حالات کا تقاضا ہے. اس میں سوال یہ نہیں کہ ہوا کیا، سوال یہ ہے کہ اب اس میں ایک نیا آپ کو نئے واٹرز ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ تیرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، جو مجھے لگتا نہیں. کیونکہ پاکستان سے جو ہے ایک دن ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، ایک دن وزیر اعظم کہتا ہے جی ہماری بات کرائیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے دن اس کے آفس سے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ نہیں جی ہماری تو شرط یہ ہے کہ 9 من گھی ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا میرے ہوتا. صاحب یہ آپ کی بات سے آ رہا ہوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، ظاہری بات ہے ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اس کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور سنیں مئی کے اندر، مئی میں ہونی ہے، اور یہ شاید گوا میں ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا کا جو ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، اس نے اس کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کو انہوں نے بلایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برف پگھلے گی؟ ریسنٹلی پاکستان نے یو اے ای میں پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ یو اے ای اپنا کردار ادا کرے. گو کہ یو اے ای جو ہے وہ کوئی اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا وہاں جانا، اگر پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوگی، فار ایگزامپل کوئی بائی لیٹرل میٹنگ ہو جائے ڈاکٹر جے شنکر کے درمیان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان، کچھ اس طرح کی چیزیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس انویٹیشن آف انڈیا ٹو بلاول بھٹو فار دس ایس سی او؟ دیکھیں جی یہ انویٹیشن تو جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی سٹینڈ کرتی ہے، چونکہ بعض ایسی آرگنائزیشن یا کوآپریشن کی جو کانفرنسز ہیں اس میں جو ملک شامل ہونے ہوتے ہیں بائی ممبرشپ یا بائی آبزرویشن سٹیٹس یا وغیرہ وغیرہ، ان کو ظاہر ہے انڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ آئیں، کیونکہ اس سے انڈیا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آن لیس کہ ایسی سچویشن میں ملک اگر بہت مضبوط ہے تو وہ خود ہی جانے سے انکار کر دے، جس طرح کہ انڈیا نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سارک کانفرنس اگر اسلام آباد ہوتی ہے تو اس میں شریک نہیں ہوتے. تو اس لیے اس کا کوئی یہ ترجمہ کرنا کہ یہ جو انڈیا نے ان کو انوائٹ کیا اس کا انڈیا پاکستان کے ریلیشن سے کوئی تعلق ہے. لیکن اس میں ایک بات طے ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ ایک مدت سے چل رہی ہے، اور یہ عمران خان کے دور سے چل رہی ہے، جس میں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں یا ٹاپ ملٹری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے باسز ہیں یا وغیرہ وغیرہ، ان کے درمیان جو بات ہوتی رہی، اور فائنلی جیسے یہ بات اب اوپن ہو گئی ہے کہ جناب انہوں نے کچھ چیزوں پہ سمجھوتا کر لیا تھا، بس اعلان کرنا باقی تھا کہ یہ جو سابقہ حکومت ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن گئی. تو اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ایک خاص قسم کی سطح پہ جاتی ہیں، تو وہ باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوتی ہیں، دونوں ملکوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں مزید کس طرح کی گنجائش ہے. لیکن جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، انڈیا اب ایک ایسی پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اس طرح کی بات کرنے کا کوئی خاص ان کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. ظاہر ہے اس طرح کی دنیا میں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، میں وہ بات نہیں کرتا کہ آپ کو بالکل ہی کسی چیز کو رول آؤٹ کر دیں، لیکن فوری طور پہ ان کا کوئی کام ایسا رکا ہوا نہیں ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اس کے لیے تمام دروازے جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں، اس کی ساری جو وہ گلاس سیلنگز ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ دھنستا چلا جا رہا ہے دلدل میں، نیچے سے نیچے یہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کا عمل انٹینسیفائی ہو رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، فائنینشیل کرائسس جو ہیں وہ ڈیپر سے ڈیپر ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ انڈیا کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈپلومیٹک اوپننگ جو ہے وہ کرے گا. یہ مجبوری تو پاکستان کی ہے جو پاکستان میں ریئلائز نہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں جو ہائی سکول یا مڈل سکول میں اکنامکس پڑھانے والا استاد ہے وہ بھی بار بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ بھائی اس وقت پاکستان کا واحد ریسکیو جو ہے وہ انڈیا ہو سکتا ہے.
اور اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے وہ انڈیا کے بینڈ ویگن پہ چڑھ جائے. جو ترقی کا ایک راستہ ہے اس میں اپنا جو اس کا فیئر شیئر ہے اور اپنے جو ہے وہ جو حصہ بنتا ہے اس کو سیو کرتے ہوئے جو ہے وہ ہو جائے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے یا کشمیر فتح کرنا ہے یا وہ علاقہ لینا ہے، یہ تو اب بھی آج میں کہیں دیکھ رہا تھا جی کہ 2019 میں جو ہے وہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ایٹم بم پھینکیں گے پٹھان کوٹ کے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے جواب میں، اور امریکیوں نے اس کو روکا، بلکہ یہ جو پومپیو نے اپنی کتاب اس میں ذکر کیا. تو یہ جو خبر ہے اس کو اب اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں اگر، اور یہ کوئی الزام یا جھوٹی خبر نہیں ہے، ریلائبل سورس سے آئی ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آکش مائنڈ بیٹھا ہے، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہے یا کہیں اور ہے، تو وہ تو بیٹھا ہے نا. 2019 کے بعد پاکستان میں کوئی ڈراسٹک چینج تو نہیں آئی ہے. تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کی موجودگی میں ظاہر ہے انڈیا بھی اپنے سارے گارڈز جو ہیں وہ لو تو نہیں کر سکتا کہ نہیں جی سب ٹھیک ہو گیا، پاکستان از ان ٹربل تو وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ ہم آؤٹ. تو دس از ناٹ دا کیس. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اوپننگ ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس وقت کا انتظار ہے جب پاکستان ٹوٹل سرنڈر کرے گا، جس طرح انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ کیا ہے. اور اس جی طرح سر، یہ جو سر آپ بات کرتے ہیں ٹوٹل سرنڈر کرے گا، یہ کیسے سرنڈر ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا، پاکستان انڈیا کا رول خطے میں مان لے گا، انڈیا کو جو مرضی کرنے دے گا، جو مرضی کریں، پاکستان کو بھی ڈکٹیٹ کر لے جس طرح وہ بنگلہ دیش کو کر سکتا ہے، سری لنکا کو کر سکتا ہے، مالدیپ کو کر سکتا ہے؟ آپ کیسے یہ چیز جو ہے مٹیریلائز ہو سکتی ہے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از بیونڈ انڈرسٹینڈنگ، ایسا ممکن نہیں ہے سر؟ نہیں، یہ بات آپ کی اپنی جگہ پہ درست ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا ہو چکا ہے. اور ایسا ایک بار نہیں، ایسا بار بار ہو چکا ہے کہ جب پاکستان جو ہے ٹوٹل سرنڈر کا مطلب یہ کوئی وار تو نہیں ہو رہا ہے نا کہ آپ ہتھیار پھینک رہے ہیں، لیکن آپ نے جو سٹینڈ لیے ہوئے ہیں یا مورچے کھولے ہوئے ہیں انہی چیزوں پہ کھولے ہوئے ہیں نا کہ انڈیا از ناٹ اے لیڈنگ فورس ان دس ریجن، یا انڈیا کا جو وائٹل اور فیصلہ کن رول بنتا ہے وہ نہیں ہے جی، چونکہ ہم بھی جو ہے یہاں ہیں اور ہمارا بھی اپنا ایک جو ہے جس کا انڈیا بار بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ بھائی جو ملک ہے اس کا اپنا ایک جو سپیس ہے وہ اس کے اپنے حصہ باقدرے جوسا جس کو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق ہے. جہاں تک اس بات کی چیز ہے کہ انڈیا اگر اس خطے کو ڈومینیٹ کرنے کی پالیسی رکھتا ہے یا چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو اس کے لیے اسے پاکستان کی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر وہ چاہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے اعلان کر کے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ پاکستان کو ایسی سچویشن میں ڈال سکتے ہیں جس میں کہ پاکستان ایک لڑائی تو لڑ سکتا ہے لیکن انڈیا کی جو ایکسپینشن ہے یا اس کی جو اثر و رسوخ ہے اس کو نہیں روک سکتا. یہ تو بالکل ایک کلیئر سی بات ہے. چونکہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے، بار بار میں جو بات کر رہا ہوں تو اس میں تو یا اگر 19-20 کا فرق ہو تو ہم کہیں گے پاکستان تیزی سے کوئی ایسے ڈراسٹک ایکشنز لے کے، کوئی اکانومی بہتر کر کے یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی تبدیلی لا کے، اس وقت تک ان سب چیزوں کو جن کی میں نے بات کی اس میں نیگیٹو رزلٹ آ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی پازیٹیو رزلٹ لا کے تو انڈیا کے راستے میں کھڑا پاکستان اور انڈیا کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں بن رہا. اس وقت انڈیا کا کمپٹیشن جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے یا دوسری انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ ہے. اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو وہ چین کے ساتھ ہے، فوکس وہ چین کی طرف کر رہے ہیں. پاکستان تو بیچ میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کے تو اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. جہاں تک پاکستان کو انڈرمائن یا تباہ و برباد کرنے کی بات ہے تو ابھی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک پرانے انتہائی قابل اعتبار دانشور ہیں، وہ اپنا حوال سنا رہے تھے اندرا گاندھی کے ساتھ اپنی ملاقات کا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے گارڈین کی طرف سے اندرا گاندھی سے ملاقات کرنے گیا، یہ 71 کے بعد کی بات کر رہے ہیں
تو اندرا گاندھی نے جو ہے وہ انٹرویو کے بعد مجھے کہا کہ میں نے آپ سے بھی کچھ سوال کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ جی انڈیا پاکستان کو وہ کرنا چاہتا ہے، کسی طریقے سے ختم کرنا چاہتا ہے یا انڈرمائن کرنا چاہتا ہے، تو اس نے ایک واقعہ سنایا جو عام لوگوں کو نہیں پتا کہ جنرل مانک سنگھ جو ہے وہ 71 میں جب پاکستان نے سرنڈر کیا تو ظاہر خبر اسی وقت اندرا گاندھی کے پاس تھی، چونکہ اندرا گاندھی اس کا ایسا تھی، لیکن اس نے کہا کہ فارملی وہ مجھے انفارم کرنے کے لیے میرے آفس میں آئے، تو آ کے وہ جناب انہوں نے مجھے سلوٹ کیا اور کہا کہ جی مبارک ہو یہ کام ہو گیا، بٹ آئی وانٹ ٹو فنش دا جاب۔ تو میں نے کہا وٹ ڈو یو مین بائی فنش دا جاب مانک سنگھ؟ تو اس نے کہا جی اس وقت جو ہے ہم نے پاکستانی جو فوج ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے، اور اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مغربی پاکستان میں ایگزیکٹلی سیم کام کرتے ہیں جو ہم نے مشرقی میں کیا ہے، اس میں ہم کو مزید وسائل کسی مزید چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ریزسٹ اس اینی مور۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو بہت بڑا ڈیسیجن ہے، میں نے اپنی کابینہ سے پوچھنا ہے۔ تو کابینہ میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے دلائل دے کے تو کابینہ کو کنونس کیا یونینیمسلی کہ یہ کام جو ہے انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو بالکل ہی ڈسمینٹل کر دیں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب اس کو اب سے لے کے یہ اندرا گاندھی ہے جو ایک طرح کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی لیڈی تھی، وہاں سے لے کے تو آپ اٹل بہاری واجپئی کی بات دیکھیں جس نے لاہور مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہم پہ اعتبار کریں اور لیٹس بی گڈ نیبرس۔ تو آپ کو جو ہے نہ گولی پہ اعتبار ہے، نہ گالی پہ اعتبار ہے، نہ گن پہ اعتبار ہے، نہ سٹیٹمنٹ پہ اعتبار ہے، تو انڈیا کیا کرے بھائی؟ اور یہ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہیں پاکستان کے حکمران طبقات، عوام کو اعتبار ہے، عوام کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کسی ایک آدمی سے پوچھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ انڈیا کو ہمیں کھانے کے در پہ ہے۔ یہ جو آپ کا علاقائی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، واٹ اٹ مینس؟ کیا انڈیا آپ کی کو گندم لوٹ کے لے جائے گا یا پیاز لے جائے گا؟ کیا کر لے گا؟ بالادستی سے کیا مراد ہے؟ اس خطے میں جتنے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں اس میں جن ملکوں نے انڈیا کے ساتھ کو آپریٹ کیا ان کی ترقی کی شرح آپ سے دگنی ہے، وہ خواہ بنگلہ دیش ہو کوئی اور ملک ہو، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو صرف پاکستان نے یہ محاذ کھول کے تو سوائے اپنے لوگوں کو فاقہ کشی اور غربت کا شکار کرنے کے اور کیا کمایا؟ کون سی بالادستی ہے؟ بالادستی تو آپ کی اب اسلام آباد تک رہ گئی، اس سے باہر تو ایون عمران خان آپ کو پنجاب اور سرحد میں بالادستی تک نہیں جانے دے رہا۔ بٹ صاحب یہ جو چیز آپ خیر بات کریں، آپ کی ایک رائے ہے، لیکن کمپٹیشن ہونا یا اختلافات ہونا تو ضروری، میں سمجھتا ہوں پارٹ آف لائف بھی ہے اور پارٹ آف نیشنز لائف بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز بھی تو ہے کہ اگر آپ کا کمپٹیشن کہیں پہ آ گیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے انٹرنل، جسے پنجابی میں کہتے ہیں لوشے بہت ہے، ہم نے حکومتیں کمپلیٹ نہیں ہونے دیں، ہم نے مارشل لاء لگائے، اگر وہ چیزیں نہ کرتے تو کمپٹیشن کرنا، یا انڈیا ساتھ میں اپنی اکانومی دیکھتے رہتے، جہاد جیسے پروجیکٹ میں انوالو رہے، کبھی کشمیر میں شروع ہو گئے، کبھی افغانستان میں شروع ہو گئے، سوسائٹی توڑ دی، انٹرنل میرا خیال ہے بلنڈرز زیادہ ہیں، ادروائز ممالک کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کمپٹیشن کی جو 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 ماحول ہے اس کو نہیں سمجھا کہ دنیا میں کمپٹیشن اگلی دہائیوں میں کس طرح ایوالو ہو رہا ہے۔ آج کے دور کا کمپٹیشن اور ہے، آج سے 30 40 سال پہلے کمپٹیشن اور تھا، ہم اس کو ریڈ ہی نہیں کر سکے اور اپنی نیشن کو، قوم کو، لوگوں کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکے، اور ہم وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنے رہے اور اسی پیرائے سے ہی انڈیا کو دیکھتے رہے، اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ 15 سال یہ جو پچھلے گزرے ہیں، یہ کس طرح ہم جب انڈیا ترقی کر رہا تھا ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے تھے جن کو ہم نے بنایا تھا۔ سو یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو کمپٹیشن انڈیا کے ساتھ کیا 10 ملکوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے سے لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، میرا خیال نہیں، ہے۔ لیکن کمپٹیشن کے لیے کوئی فیلڈ چننی پڑتی ہے نا، کس فیلڈ یس میں کمپٹیشن ہے؟ یس 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 میں یس نے بہت پہلے کو غالباً 15 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہتا ہے
وہ اپنے آپ کو کوئی سویڈن یا ناروے کی طرح کا ملک بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ یس. اس کا جو سائز اور رقبہ اور اسٹرینتھ ہے، وہ کہے جی یہ ہم ڈیموکریسی میں انڈیا سے آگے نکل گئے، جی ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کی بڑی قدر ہے، ہمارے ہاں انسانیت کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں طبقاتی تضادات کم ہیں۔ لیکن آپ کمپٹیشن کس بات کا کر رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ اس چیز میں پاکستان انڈیا کو کمپیٹ کر رہا ہے، جی ایک بتا دیں۔ میں نے تو بہت ریسرچ کی، مجھے کوئی ایسا شعبہ نظر نہیں آیا، بلکہ جن چیزوں پہ کمپیٹ کر سکتا تھا، مثلا آپ کی جو ایکسپورٹ تھی یہ کپڑا اور یہ کاٹن اور اس چیز میں، اس میں جو ہے وہ پاکستان کے پاس اسٹرینتھ تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس لیے آپ جو ہے وہ کمپٹیشن کس چیز پہ، آپ اگر کمپٹیشن فوجی اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں، میزلز یا جو ہے وہ پاؤ کے ایٹم بم سے، وہ تو نہیں ہوگا، اس میں انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے بھائی۔ انڈیا کی نیوی دیکھیں، دنیا کی پہلے نمبر کی نیوی بننے جا رہی ہے وہ، انڈیا کی ایئر فورس دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ آپ کے پرابلم یہ ہے کہ اللہ بل ادا نہیں ہو سکتا، جائے کہ آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ نیول فلیٹ خرید کے لے آئیں۔ تو یہ حقائق ہیں۔ کمپٹیشن کس چیز پہ؟ کمپٹیشن آپ کا جو ہے وہ اکانومی پہ، ڈیموکریسی پہ، ہیومن رائٹس پہ، ان چیزوں پہ ہو تو بات سمجھ میں آئے کہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، دماغ کی ضرورت اور ول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے وسائل نہیں ضرورت ہوتے۔ لیکن آپ بھی کمپٹیشن ایسی چیز پہ کرتے ہیں جس پہ قارون کا خزانہ بھی ہو تو کم ہے، پرابلم یہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کمپٹیشن جو ہے وہ سیکیورٹی کے علاوہ بھی ہونا چاہیے تھا، اور ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ہم اس کو ریڈ نہیں کر سکے، اور ہم نے باہر تو لڑائیاں کی لیکن انٹرنلی بھی بہت لڑائیاں کی، جس کا آج ہم جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، نہ تو ہم انہیں سوال کر سکتے ہیں، نہ ہم انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں، اور اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا اور کویشچن نہ کر دینا بھی یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ زیادتی ہے، اسی وجہ سے اور غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ ایک چیز بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، سر اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو۔ نو پرابلم سر، تھینک یو ویری مچ۔